میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اس حوالے سے جس بات کو سامنے رکھیں وہ یہ ہے کہ ہم نے کل کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے ہم نے اپنے کیے ہوئے کا جواب، اونچی کہیے گا، جس کو یہ بات یاد ہے کہ میں نے کل کو جواب دینا ہے، بتائیے کیا وہ غلطی کرے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں آج قانون جو دنیا میں ہے، ہمارے اپنے ملک کی بات کر لیں، اس کی عملداری کا یہ حال ہے کہ کھلم کھلا غلطیاں ہو رہی ہیں اور کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ جہاں قانون کی عملداری ہوتی ہے وہاں لوگ ڈرتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو سمجھنے کے لیے بات کروں، ٹریفک، آپ کے ہاں موٹریں، گاڑیاں وغیرہ سڑک پر چلتی ہے، ٹریفک پولیس بھی ہے، اشارے بھی لگے ہوئے ہیں، روبوٹ جن کو سگنل کہتے ہیں آپ۔ اب مجھے یہ بتائیے ہم لوگ اس کی یہاں کتنی پابندی کرتے ہیں؟ اور یہی پاکستانی پاکستان سے باہر چلے جائیں، مثلا قریب کا ملک ہے دبئی، UAE، متحدہ عرب امارات، اس کی جتنی 7 ریاستیں ہیں، ان میں جا کے یہی پاکستانی پابندی کرتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر قانون کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں فوراً پکڑ ہو جائے گی، جرمانہ ہو جائے گا، سزا ہو جائے گی۔ انگلینڈ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، یہی پاکستانی وہاں جا کے سگنل نہیں توڑے گا، وہاں جا کے رف ڈرائیونگ نہیں کرے گا، کیونکہ پتہ ہے پکڑ ہو جائے گی، لائسنس کینسل ہو جائے گا، مجھے جرمانہ اور سزا ہو جائے گی۔ تو قانون کی عملداری انسان کو احتیاط سکھاتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں پولیس والوں کے لیے، ٹریفک والوں کے لیے گورنمنٹ نے ایسی سہولتیں نہیں رکھی، مثلا ان کی تنخواہ کم ہے، رہائش ان کو معقول نہیں ملی ہوئی، خرچے نہیں ملے ہوئے، وہ لوگ رشوت لینے لگ گئے۔ آپ نے غلطی کی، اس کی آپ کے ہاں زبان میں کہتے ہیں مٹھی گرم کرنا۔ آپ نے رکھے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے، اس نے بھی آپ سے کہا چلے جاؤ۔ کیا اس سے معاشرہ بہتر ہو رہا ہے یا بگڑ رہا ہے؟ دینے والا لینے والا دونوں گناہگار بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ رشوت کسی حال میں ہمارے لیے اچھی نہیں۔ ہاں، اگر آپ کا حق ہے اور وہ آپ کو نہیں مل رہا اور اس کے لیے آپ کو مجبور کر دیا گیا ہے تو آپ بری ہوں گے، مگر لینے والا پھر بھی بری نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چیز میرا حق ہے اور اس کے بغیر مل نہیں رہی اور مجھے وہ چاہیے، تو مجھے لینے کے لیے اگر دینا پڑ رہا ہے تو میں اس قدر گناہگار نہیں ہوں۔ مسائل ہم واضح کرتے رہتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے معاشرے میں بگاڑ ایک نے کیا، 2 نے کیا، اب سارے کرنے لگ گئے، اوپر سے لے کے نیچے تک پورا معاشرہ اسی میں آ گیا، تو قانون رہا؟ تو یہ جو قانون ہوتا ہے یہ بہتری کے لیے ہوتا ہے، جب مگر توڑا جائے تو پھر اسی سے برائیاں آتی ہیں۔ ہم لوگوں نے شریعت کے قوانین کو کبھی غور سے سمجھا نہیں۔ اللہ تعالی کی طرف سے جتنے قوانین ملے ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں، ہماری جو مانتے ہیں وہ کہیں ہماری بھلائی کے لیے، ہمیں اس پہ راضی ہونا چاہیے کہ اس میں ہماری بہتری ہے۔ آج ہم گناہ کے شوق میں یا اپنی طبیعت کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان سزاؤں کو سخت کہیں، غلط کہیں،
تو یہ ہماری غلطی ہے، ہماری خواہش غلط ہو سکتی ہے، ہماری طبیعت میں خرابی ہو سکتی ہے، رب کی شریعت میں کوئی خرابی نہیں ہے، ذہن میں رہے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے، کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہوں، کتنے بڑے، آپ ان کی تعداد گن نہ سکیں اور ان کی شدت کو محسوس نہ کر سکیں، پھر بھی توبہ دروازہ بند نہیں ہے۔ ہاں، یہاں ایک بات پھر کہوں گا، بار بار کہتا ہوں، صرف زبان سے توبہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ یا اللہ میری توبہ 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 توبہ، کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، توبہ توبہ کر رہے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا ہے؟ جو کیا ہے اس پہ شرمندہ ہوں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اور پھر توبہ کے بعد اپنے حال کو درست کرنا، اس کی اصلاح کرنا۔ جب بندہ دیکھے اس گناہ سے نفرت ہو گئی، اس کا حال بہتر ہو گیا، سمجھ لے توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اور اگر اپنے پرانے عمل سے باز نہیں آیا، دھیان اسی میں ہی لگا رہتا ہے، تو اس کا مطلب سچی توبہ نہیں ہے۔ کیونکہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، قرآن میں کیا، اصلاح بھی کرو اور اس کو ظاہر بھی کرو۔ لیکن اسی کہتے ہیں نا جی، چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ اگر ہیرا پھیری میں بھی ہو تو اس کا مطلب سچی توبہ نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، یعنی خود کو سنوار لینا چاہیے۔ گناہوں کا بوجھ انسان سے اپنا بوجھ نہیں اٹھتا، سب سے زیادہ بھاری وزن انسان کا اپنا ہوتا ہے، وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھتا، تو اس پر گناہوں کے بوجھ کا اضافہ نہ کرو، کیونکہ بوجھ والا سفر میں عاجز ہو جاتا ہے، اس سے پھر اٹھتا نہیں ہے۔ بہشت کس کو ملے گی؟ جو نیکی لائے گا۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ سامان خرید سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اگر دولت کا مرغ تم سے بھاگ گیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں رسی ہے تو پھر بھی وہ آپ کے قابو آ جائے گا، لیکن رسی ہاتھ سے نکل گئی تو پھر وہ قابو نہیں آئے۔ تو انسان پر لازم اپنے ہر سانس کو آخری سانس سمجھ کر پہلے اپنی اصلاح کرے، کیا پتہ کب موت آ جائے، سانس کی ڈور ٹوٹ جائے، اس میں لمحے لگیں گے اور ہم سوچتے رہ جائیں گے دیکھنے والے کہ ہیں یہ کیا ہو گیا۔ تو وہ خود انسان بھی اس حقیقت کو جانتا ہے، تو جب جانتا ہے اس کو پھر اپنے لیے احتیاط کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ سب کہہ رہے ہیں کرنی چاہیے، تو جب کرنی چاہیے تو پھر کس انتظار میں ہیں؟ ہمیں اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ یہ جو مشکلیں آتی ہیں ہم پر، مولانا صاحب کام میں رکاوٹ آ گئی، پہلے بڑا نفع ہوتا تھا، برکت تھی، اب بڑی پریشانی ہے، ہم اکثر شکایت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ہم زبان کا استعمال کیسے کرتے ہیں، ہم کون سی غذا کھا رہے ہیں، کیسے کما رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے اس مسئلے میں آتی ہیں۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، او جی یہ ہو گیا، سوچتے نہیں ہیں ہم کر کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے، نہیں جی بس شکایت، سمجھتے ہیں کوئی تعویذ مل جائے گا اور سارے معاملے درست ہو جائیں گے۔ پہلے خود کو درست کرنا پڑتا ہے، احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ عاصم بن عدی الانصاری وہ کہتے ہیں، اگر کوئی شخص اچانک اپنے گھر میں داخل ہو اور اپنی عورت کے ساتھ کسی غیر مرد کو مشکوک حالت میں دیکھے، برائی کرتا دیکھے، اور وہ گواہ تلاش کرنے نکل جائے کہ 4 گواہ
ملیں اسے تو برائی کرنے والا بھاگ جائے گا. اگر اسے اس حالت میں قتل کر دے تو پھر قاتل قتل کیا جائے گا. اور اگر وہ کہے کہ میں نے اپنی عورت کو کسی کے ساتھ برائی کرتے دیکھا تو الزام لگانے کی سزا، کیونکہ گواہ نہیں ہوں گے، سزا کا ہے. اگر خاموش رہے گا تو غیظ و غضب سے اندر سے جلا بنا رہے گا، رہا نہیں جائے گا. تو اب کیا کرے؟ مشکل ہوئی نا. اسی عاصم کا، جس کا میں نے ابھی نام لیا، عاصم بن عدی، اس کے چچا کا نام عویم تھا، اس کی بیوی خولہ بنت قیس. وہ اپنے چچا زاد عاصم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک شخص جس کا نام شریک بن سمحا لکھا ہوا ہے برائی کرتے دیکھا ہے. عاصم نے یہ بات سن کر فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جملہ جب بھی منہ سے نکلے وہ اسلامی ایمانی ہو، استغفر اللہ، معاذ اللہ، جو بھی کہیں. ہم لوگ اردو کے یا انگلش کے سخت لفظ کہتے ہیں تو سنیں صحابہ کا طریقہ. وہ یہ پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا اس میں میرے خاندان کے لوگ بہت جلد آزمائش میں مبتلا ہو گئے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے چچا زاد عویم نے کہا کہ میں نے اپنی عورت خولہ کے ساتھ شریک کو برائی کرتے دیکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور سب سے پہلے عویم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے عویم، اپنی چچا زاد یعنی اپنی زوجہ کے بارے میں خوف خدا کو سامنے رکھ، اللہ سے ڈر، اس پر بہتان تراشی نہ کر. اس نے عرض کی حضور بخدا یعنی قسم اٹھائی کہ میں نے شریک کو اپنی عورت کے پیٹ پر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی وہ اس پر سوار تھا. اور 4 ماہ ہو گئے میں نے اپنی زوجہ کو اس تعلق سے الگ رکھا ہوا ہے اور اب وہ حاملہ ہے، یعنی 4 ماہ سے میرا اس سے تعلق نہیں اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے. اس سے واضح ہے کہ وہ حمل غیر کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خاتون خولہ سے فرمایا اللہ کا خوف رکھ اور سچ سچ کہہ دے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عویم ایک باغیرت انسان ہے. اس نے شریک کو دیکھا کہ وہ میری طرف سے غور سے دیکھتا اور کبھی میرے ساتھ گفتگو کرتا. محض اتنی سی بات پر میرے شوہر نے مجھ پر یہ تہمت باندھی ہے. اللہ تعالی نے اس جھگڑے پر یہ آیت نازل فرمائی والذین یرمون ازواجہم، جو آپ نے سنی تھی، جس کا خلاصہ یہ کہ عورت پر قذف کی بجائے لعان کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا اعلان فرمایا. نماز کے بعد عصر کی نماز ادا کر کے عویم کو فرمایا اٹھ کھڑا ہو اور کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بخدا خولہ زانیہ ہے اور میں یقیناً سچا ہوں. یعنی اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے قسم اٹھا کر گواہی دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے ہی کہلوایا، دوبارہ کہلوایا، تیسری بار کہلوایا، کہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم خولہ میرے سوا کسی اور سے حاملہ ہوئی ہے اور یقیناً میں سچا ہوں. پھر چوتھی بار 4 گواہ یا 4 مرتبہ حلف اٹھانا. سمجھ گئے بات؟ 4 مرتبہ خود گواہی دینا قسم اٹھا کے. یہ کہ کوئی 4 افراد اس واقعے کو پورا دیکھیں یہ آسان بات
نہیں تھی، وہ احتیاط کے لیے کہ الزام نہ لگاؤ۔ اب یہ ہے کہ 4 مرتبہ گواہی دو حلف اٹھا کے، 5ویں بار کہلوایا کہ اویم پر لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اس کے بعد اویم سے فرمایا بیٹھ جا، اور خولا سے فرمایا تم اٹھ کھڑی ہو۔ جب اٹھی تو اس سے کہلوایا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میں سچی ہوں، میرا شوہر جھوٹا۔ دوسری بار، تیسری بات، اور چوتھی بار اس نے کہا میں اپنے شوہر سے حاملہ ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میرا حمل کسی اور سے ہے۔ 5ویں بار کہلوایا خولا پر اللہ تعالی کا غضب ہو اگر اویم اپنے دعوے میں سچا، یعنی 4 مرتبہ گواہی دے دی، 5ویں مرتبہ کہ اگر جو الزام لگانے والا غلط ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان گواہیوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کا حکم صادر فرمایا، اور فرمایا جب لڑکا پیدا ہو تو اس کی ماں کے حوالے کر دینا، اسے باپ کی طرف منسوب نہ کرنا۔ آپ نے سنی یہ بات، واقعہ نبی پاک کے سامنے آیا۔ کسی کے ذہن میں اگر کہیں یہ خیال آ جائے کہ صحابہ کے ہاں بھی تو یہ برائیاں ہوتی تھیں، اگر آج ہم کرتے ہیں تو وہ بھی، سنو، ان کے معاملے میں گفتگو احتیاط سے کرنا، کیونکہ اللہ فرما چکا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے۔ اگر اس طرح کے 2-4 کیسز نہ ہوتے، واقعات نہ ہوتے، تو بتائیے پھر اسلام کی پوری ہمیں عملی شکل کیسے ملتی؟ بات سمجھیں آپ، کیونکہ اسلام کی پوری عملی شکل اس زمانے میں ہمیں ملنی تھی، تو اس طرح کے اکا دکا واقعات سے ہم ان ہستیوں کے بارے میں بدگمانی، مثلا آج کوئی غلط بات کر کے کہے کہ فلانے سے بھی تو ہو گیا تھا، تو وہ فلانے کی جگہ تم اپنے آپ کو رکھو، اس کو نہ رکھو۔ تم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے پہ غور کرنا ہے، ان کی جگہ پہ تم نہیں ہو، اور ان کا کیا حال تھا، کیا مقام تھا، اپنے آپ کو رکھو، ان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ کیا چلا، وہ لوگ جو اپنی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کے پاس گواہ بھی نہیں، تو پھر ان کے دعوے کے لیے گواہی کیا ہوگی کہ وہ قسم اٹھا کر 4 مرتبہ گواہی دیں گے، وہ عورت بھی اور مرد بھی، ان کی گواہی لی جائے گی، اور جو گواہی کے آخر میں یہ کہے گا کہ جس نے جھوٹ کہا ہے اس پر اللہ کی، یہ سن لے۔ تو ان 4 کے بعد 5ویں شہادت ملا کر، 5ویں گواہی ملا کر 5 ہو گئیں، اس کے بعد لعنت بھیجنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے قوانین ہیں، ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے۔ اب سنیں، دنیاوی عذاب، دنیاوی سزا، تعزیر، میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں کر چکا ہوں۔ یہ جو حدود ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ بندوں کی بنائی ہوئی حدود کہا ہے میں نے، حد قائم کرنا، یعنی اللہ کی طرف سے جو قانون ہے سزا کا وہ سنانا اور اس پر عمل کروانا، اس کو کہتے ہیں حدود قائم کرنا۔ کیا کرنا؟ یہ اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں غلط بات کرنا کہ نہیں جی یہ سخت ہیں، غلط ہیں، فلاں ہیں، میں اس کا بھی آپ کو جواب دے چکا ہوں۔ انسان کے مزاج میں ایک چیز اور ہے جس کو غصہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر کہیے گا۔ بہت سے لوگوں نے وہ جملہ بنایا ہوا ہے، وہ کون سی چیز ہے جسے پینا حلال ہے وہ حرام چیز مگر پینا حلال، وہ کہتے ہیں غصہ، کیونکہ حرام ہے مگر اس کو پینا چاہیے، پینا جائز ہے۔ لوگوں نے یہ جملہ بھی بنایا ہوا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں غصے سے بچو، غصے سے بچو، اس لیے کہ آدم کے بیٹے ابن آدم پر وہ ایک انگارہ ہوتا ہے جو غصے سے روشن ہوتا ہے۔ کیا تم نے غصے والے کو نہیں دیکھا کہ غصے کے وقت اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے؟
اس غصے میں خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے، آدمی کے منہ سے پتہ نہیں کیا کچھ نکلتا ہے اور وہ کیا کچھ کر بیٹھتا ہے۔ تو غصے سے بچنا چاہیے، جب غصہ آئے فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصہ نہیں گیا پھر پڑھو، پھر نہیں گیا پھر پڑھو، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، وضو کر لو، نماز شروع کر دو، غصہ دور ہو جاتا ہے۔ مگر غصے میں برابر مقابلہ شروع ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کے انجام دیکھے ہوں گے۔ ہمیں لعنت کے استعمال سے منع کیا گیا، مومن ایک دوسرے پہ لعنت نہیں کرتا، مگر یہاں پر جو حکم ہے اس کے حوالے سے ہے۔ اب اس کے بعد تفصیل ہے مسائل کی۔ میں نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ میں متعدد مرتبہ اس مسئلے کو اچھی طرح کھول کر بیان کروں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی اور اتنی باتیں میں شاید ہو سکتا ہے کھلے عام لفظوں میں کر بھی نہ سکوں، کیونکہ بہت سے باتیں پردے کی ایسی سخت، لیکن میں نے کافی حد تک آپ کو سمجھائیں۔